الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ اللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جن لوگوں کو خاص سمجھ عنایت فرمائی تھی ان میں ایک شخصیت حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بھی تھی۔ اور جس طرح حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات ہم تک پہنچے ہیں، اسی طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی باتیں بھی ہم تک پہنچی ہیں۔ اور جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم یاد رکھتے تھے، ایسے ہی تابعین نے صحابہ رضی اللہ عنہ کی باتوں کو یاد رکھا اور امت میں اسے منتقل فرمایا۔ اور فرق یہ ہے کہ حدیث کا لفظ عام طور پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور ان کے افعال پر بولا جاتا ہے، اور یہی چیز جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پر آ جائے اور تابعین رحمہ اللہ پر آ جائے تو پھر اس کا نام بدل جاتا ہے۔ اس کو کبھی تو مرسل روایت کہتے ہیں، کبھی موقوف روایت کہتے ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی باتوں پر آثار کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور محدثین عام طور پر جب یہ کہتے ہیں کہ آثار میں یہ بات آئی ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے یہ بات کہی۔ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو کوفہ میں اللہ تعالی نے جو شاگرد عنایت فرمائے تھے، انہوں نے حضرت کی بہت سی باتیں آگے امت میں منتقل کی، اور ان میں سے ایک بات جو حضرت نے ارشاد فرمائی اس کا ذکر موقوف روایات میں ملتا ہے۔ مصنف عبد الرزاق میں انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ کیف بکم اذا لبستکم فتنۃ یربو فیہا الصغیر، تم لوگوں کا کیا حال ہوگا اس وقت جب تم آزمائش میں پڑ جاؤ گے، اور وہ آزمائش اتنی طویل ہو جائے گی کہ چھوٹا بچہ اس میں جوان ہو جائے گا، اور جو زیادہ عمر کا ہوگا وہ بوڑھا ہو جائے گا۔ اور کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت جب لوگ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت کو ترک کر دیں گے اور رسم و رواج اپنا لیں گے، اور جب کوئی شخص اٹھے گا اور ان سنتوں کو، جن سنتوں کو انہوں نے تبدیل کیا ہے، اس کے خلاف بات کرے گا یا اس کو عملاً اختیار نہیں کرے گا، تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس نے گناہ کا کام کیا۔
تو دو باتیں ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہیں، ایک تو فتنے کا طول کہ آزمائشیں اتنی زیادہ ہو جائیں، اور دوسرے سنت کا تغیر۔ عرض کیا گیا کہ متى ذالک، اس امت میں یہ صورتحال کب پیش آئے گی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اذا قلت امناؤکم، جب تم میں امانت دار لوگ تھوڑے رہ جائیں گے اور اکثریت ان لوگوں کی ہو جائے گی جو خیانت کرنے والے ہوں گے، اور دین کی سمجھ رکھنے والے لوگ تھوڑے ہوں گے، اور اللہ کی کتاب کو پڑھنے والے بہت زیادہ ہو جائیں گے، اور خدا کا دین، اس کا علم حاصل کیا جائے گا بغیر سمجھداری سے، اور پھر ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ دنیا میں جو نیکی کریں گے وہ اس لیے کہ انہیں دنیا کا نفع ہو جائے، زندگی گزاریں گے دنیا کے نفع کے لیے، اور آخرت کا جو عمل ہے اس سے وہ بری ہو جائیں گے، آخرت کے لیے کام نہیں کریں گے۔ یہ تو بات وہ تھی جیسے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہی، اور اس سے ملتی جلتی ایک بات امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بھی فرمائی، اور اس کو بھی عبدالرزاق اپنی کتاب میں لائے ہیں، اور انہوں نے ایک دن فتنوں کا ذکر کیا، اور فتنے بھی وہ جو آخری زمانے میں آئیں گے۔ تو ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ علی یہ کب ہوگا؟ تو انہوں نے کہا امیر المومنین یہ اس وقت ہوگا جب لوگ دین کو بغیر سوچے سمجھے حاصل کریں گے، اور سوچ اور سمجھ اور غور اور فکر دین کے علاوہ خرچ کیا جائے گا، اور جو کچھ سیکھا جائے گا وہ عمل کے علاوہ ہوگا، اور آخرت کے اعمال سے دنیا طلب کی جائے گی۔ اور اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت بھی آتی ہے، انہوں نے کہا، اور اپنی اس روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جس آدمی کو اللہ نے علم دیا، اور اس علم کو اس نے اللہ کے بندوں سے چھپایا، اور لالچ اور حرص اس کی طبیعت میں رچی، اور بہت تھوڑے پیسوں کے عوض میں اس نے اپنے دین کو بیچا، تو قیامت کے دن اسے آگ کی لگام پہنا دی جائے گی، اور آواز دی جائے گی کہ یہ وہ شخص ہے جسے اللہ نے علم دیا تھا، اور یہ اللہ کے بندوں سے اس علم کو چھپاتا تھا اور پیسے وصول کرتا تھا، اور میرے دین کو بہت کم قیمت پہ فروخت کرتا تھا، اور یہاں تک کہ اللہ کے ہاں حساب سے فراغت ہو جائے اور اس کی ذلت اور رسوائی کا اعلان ہوتا رہے۔ یہ تینوں روایات، ان میں سیدنا علی، حضرت عمر اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، یہ سارے صحابہ رضی اللہ عنہ شامل ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بات سنی، اور انہوں نے اس پر کسی قسم کا کوئی انکار نہیں فرمایا۔ اور پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت، جسے وہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں
اگر اس کو بھی ملا لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں فرمائی تھیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے وہاں سے ان باتوں کو سنا اور پھر انہوں نے امت کو بتایا۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے پہلی بات یہ کہی کہ تم کیا کرو گے ان فتنوں میں جن میں چھوٹا بچہ بڑا ہو جائے اور بڑی عمر کا آدمی بوڑھا ہو جائے۔ فتنے سے مراد یہاں پر ایسے کام ہیں جن میں دین کی مخالفت کی جائے، اور کسی بھی قوم اور کسی بھی وطن میں ایسی رسومات انجام دی جائیں جو اللہ کے دین سے ہٹی ہوئی ہوں اور لوگ آزمائش میں پڑ جائیں۔ سنت کی پیروی ترک کر دی جائے، گناہ کا رواج ہو جائے، حتیٰ کہ چھوٹے بچے اس گناہ کو دیکھیں اور پھر وہ بڑے ہو جائیں اور انہیں کوئی سمجھانے والا نہ ہو کہ جس چیز کو تم چھوٹا سمجھ کے گناہ کا کام کر رہے ہو یہ اللہ کے ہاں ناجائز ہے، اور پھر بڑی عمر کے لوگ بوڑھے ہو جائیں اور وہ فتنے جاری رہیں۔ متعدد مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں۔ مثلا دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ایک فتنے سے ڈرایا، آزمائش سے ڈرایا، اور آپ نے بتایا کہ قرب قیامت میں وہ آزمائش ہو جائے گی اور وہ اندھا قتل ہوگا اور اندھا فتنہ ہوگا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایک خاص علامت بھی بتا دی اور فرمایا وہ ایسی آزمائش ہوگی کہ نہ تو جو آدمی قتل کر رہا ہے، خون بہا رہا ہے، اسے پتا ہوگا کہ کیوں قتل کر رہا ہوں، اور جس کو قتل کیا جا رہا ہے اسے بھی اپنے جرم کا پتہ نہیں ہوگا کہ مجھے کیوں قتل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے اس فتنے کو سوچنا چاہیے کہ آدمی لوگوں کے خون سے باز رہے اور اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا کر رکھے۔ ایسے نہ ہو کہ وہ قتل ہو جائے یا قتل کر دیا جائے، جان بوجھ کر اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرنا جبکہ پتہ ہی نہ ہو کہ میں کس وجہ سے مارا جاؤں گا، یہ کون سی دانش مندی کی بات ہے۔ اور قتل کرنا یہ اس سے بھی بدتر چیز ہے، اور اتنی شدید سزا ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اصل تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رکھا جائے، لیکن چونکہ محض یہ کبیرہ گناہ ہے، کفر نہیں ہے، کفر کے مقابلے میں محض لا رہے ہیں، تو اس لیے ہونا تو یہ چاہیے تھا، مگر چونکہ امت کا اس پہ اتفاق ہے کہ محض کبیرہ گناہ کی سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم نہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیں گے اور اس انسان کو ایک مدت تک جہنم میں رکھنے کے بعد اس انسان کا تزکیہ ہو جائے گا، وہ آدمی اس گناہ کے بقدر سزا پالے گا اور پھر اللہ کی طرف سے اس انسان کو نجات دے دی جائے گی۔ اس لیے فتنے ایسے ہی ہیں کہ کسی کو پتہ نہ چلے، آزمائش آ جائے۔ اس کی ایک اور مثال دیکھیں تو وہ فتنہ ہے کہ ایک نسل پوری اس فتنے میں کھپ جائے، پھر دوسری نسل آ جائے، پھر تیسری نسل آ جائے، اور لوگ سمجھیں کہ شاید زندگی کا تواتر یہی ہے
حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. پہلے زمانے کے لوگ علم حاصل کرتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے، پڑھتے تھے، اللہ کے ساتھ تعلق و جات کو پیدا کرتے تھے اور اپنی زندگیاں خدا کی اطاعت میں گزارتے تھے. اور اب صورتحال یہ ہے کہ معاشی نظام خراب ہو جانے کی وجہ سے ایک پوری نسل ہے اور وہ نسل صرف محض کمانے کے لیے ہے. پھر اس کے بعد جب اس نسل کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو اگلی نسل آ جاتی ہے، وہ پھر کمانے پہ لگ جاتی ہے، پھر وہ نکاح کرتے ہیں، مکان بناتے ہیں، پھر وہ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. اور نسل در نسل حقیقت میں انسانوں کی زندگی گزارنے کا جو شعور ہے وہ معاش اتنا دبا دیتا ہے کہ انسان کو خود سمجھ نہیں آتی کہ وہ اس فتنے سے کیسے نجات حاصل کرے. یہ اس کی مثال ہے کہ چھوٹے بڑے ہو گئے اور بڑے اس میں بوڑھے ہو گئے. ایک بات تو انہوں نے یہ فرمائی اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ سنت میں اتنا تغیر واقع ہو جائے گا کہ لوگ بدعات کی طرف چل پڑیں گے. اور جب کوئی آدمی انہیں یہ کہے گا کہ یہ سنت نہیں ہے، بدعت ہے، یہ طریقہ تم نے اپنے پاس سے ایجاد کر لیا ہے، تو تعجب اور حیرت سے لوگ اس کی بات سنیں گے اور جو اصل سنت ہوگی اس کے متعلق کہیں گے کہ ھذا منکرن، یہ بات تو بہت ناپسندیدہ ہے، ایسی بات نہ کرو. اس دور میں امت میں 20 سنتیں ضائع ہو گئیں اور ان سنتوں کے ضیاع پر لوگوں کو اگر توجہ دلائی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، سنت اور طریقہ تو وہ ہے جو ہمارے آباء و اجداد کا تھا اور وہ جو کچھ کرتے رہے وہ صحیح چیز تھی. اب تم جس چیز کی دعوت دیتے ہو یا جس چیز کو سامنے لائے ہو یہ چیز سنت نہیں ہے بلکہ یہ چیز غلط ہے. حالانکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے اور یہ روایت امام آجری رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے اور ابن عساکر اپنی تاریخ میں بھی لائے ہیں. اور اگرچہ اس کو بعض حضرات نے ضعیف کہا ہے لیکن اس کا مضمون تو ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری امت میں بدعات شروع ہو جائیں وشتم اصحابی اور میرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لوگ برا بھلا کہنے لگیں تو تم میں سے جس آدمی کے پاس علم ہے اسے چاہیے کہ اپنے علم کو ظاہر کر دے. فمن لم یفعل ذلک منہم، اور اگر کسی انسان نے یہ کام نہ کیا، اس زمانے میں جی رہا تھا، اس کے سامنے سنت کو بدعت اور بدعت کو سنت کہا جا رہا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں جو لوگ رہے انہیں برا بھلا کہا جا رہا تھا، اس کے باوجود اس انسان نے یہ چیز نہیں کی کہ وہ حق کو ظاہر کرتا تو اللہ کی، اس کے فرشتوں کی اور تمام جہان کے لوگوں کی لعنت اس پر پڑے. اتنی سخت روایت ہے اور اتنے سخت الفاظ ہیں کہ یہ اہل علم کو اس بات پر آمادہ اور مجبور کرتے ہیں کہ انسان بدعت کی تردید کرے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی عزت، احترام اور ان کے وقار اور ان کے منصب کو بیان کرے. اس لیے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ لوگ سنت کو چھوڑ دیں گے اور طریقے کو چھوڑ دیں گے اور اپنے پاس سے وہ ایسی چیزیں ایجاد کریں گے کہ جب ان کی جاری کردہ چیزوں کو توڑا جائے گا تو یہ سوچیں گے لوگ کہ شاید سنت کو چھوڑ دیا گیا اور جو چیز اب ہمیں بتائی جا رہی ہے یہ گناہ کی چیز ہے، حالانکہ لوگوں کو اصل سنت کی طرف دعوت دی جائے گی اور لوگوں کو بتایا جائے گا.
اب اس کی ایک مثال دیکھیں. مسلمانوں میں ہمیشہ سے یہ رہا کہ وقف کے جتنے بھی عہدے تھے یہ سب کے سب ان لوگوں کو دیے جاتے تھے جو لوگ اس کے اہل ہوا کرتے تھے. وقف کے عہدے نسب کی بنیاد پر نہیں چلتے تھے. وقف کے عہدے مثلا خلافت وقف تھی، مسلمانوں کا بہت بڑا ادارہ تھا. مفتی کا ہونا اور حکومت وقت کا اس کا تعین کرنا کہ ہمارے ہاں یہ فتویٰ دے گا، یہ اس وقت وقف کا عہدہ تھا. اور حج کے دور میں، حج کے زمانے میں یا اس کے علاوہ بھی لوگ ہمیشہ فتویٰ دینے کے لیے حکومت سے اجازت بھی لیتے تھے. یہ کہ حکومت اعلان کر دیتی تھی کہ فلاں فلاں آدمی اس سال فتویٰ دے سکتے ہیں یا حج کے موسم میں فتویٰ دے سکتے ہیں، اور ان کے علاوہ فتویٰ دینے کی اجازت کسی آدمی کو نہیں ہے. اسی طرح مساجد کی امامت وقف تھی کہ لوگ جس کو چاہتے تھے اور جس انسان کا علم اور تقوی زیادہ ہوتا تھا اس کو وہ امام مسجد بنا دیتے تھے. اور اسی طرح وقف کے عہدوں میں سے بہت سی جائیدادیں ایسی تھیں، زمینیں ایسی تھیں جس کے لیے امت کے علماء یا حکومت فیصلہ کرتی تھی کہ اب اس کا وقف کا نگران کون بنے گا. اب ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے تو اب اس کی بجائے کون سا امانت دار آدمی لایا جائے. تو الغرض وقف کے جتنے بھی عہدے تھے ان سب پر وہ افراد لائے جاتے تھے جو اہل ہوا کرتے تھے. امت میں سوال کا جب دور شروع ہوا تو جو بدعات ہر طرف رائج ہوئیں ان میں سے ایک بدعت یہ بھی تھی کہ بجائے اس کے کہ قابل افراد کو سامنے لایا جاتا اور بجائے اس کے کہ وہ افراد جو ان عہدوں کے اہل ہیں ان کی ذمہ داریوں کا احساس کر کے ان کی طرف وہ عہدے لوٹائے جاتے، بس صرف اتنا ہونا کافی تھا کہ یہ شخص فلاں کا بیٹا ہے اور باپ کے انتقال کے بعد خلافت اسے ملنی چاہیے، باپ کے انتقال کے بعد خانقاہ اسے ملنی چاہیے، اس کے والد بہت صاحب علم تھے اور یہ ہے کیا نہیں ہے لیکن اس کو اب مسجد مل جانی چاہیے، اس کے والد بہت امانت دار تھے اور انہیں اس وقت کا سارا مال اور وقت کا پورا ادارہ ان کے اندر کام کرتا تھا. اب وہ ہیں ان کے بعد یہ اس کے قابل ہے یا نہیں ہے، لیکن اس لڑکے کو سب کچھ دے دیا جائے. اس کی ساری کی ساری قابلیت اور اہلیت صرف اتنی سی تھی کہ وہ ایک بڑے باپ کا بیٹا. یہ ماضی سے چلا اور اب تک چل رہا. مثلا ایک خانقاہ ہے، اللہ کے اچھے بندے ہیں، انہوں نے بہت سے لوگوں کو تعلیم دی اور تربیت کی اور اس کے نتیجے میں انہوں نے بعض لوگوں کو خلافت بھی دی. اب ان کے انتقال کے بعد بجائے اس کے کہ لوگ یہ سوچیں کہ ان کے خلفاء میں کیا کوئی ایسا آدمی بھی ہے جو ان کے بیٹوں اور صاحبزادوں سے بڑا ہوا ہے اور خانقاہ اس کے حوالے کر دی جائے، اس کی بجائے یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھتے ہیں ان کا بڑا بیٹا کون سا ہے اور کراؤن پرنس بڑے بیٹے کو خلافت اور ہو نہ ہو اور وہ اہل ہو یا نہ ہو خانقاہ اس کے حوالے کر دی جاتی ہے. بس اس میں ایک ہی چیز دیکھی جاتی ہے اور وہ یہ کہ حضرت صاحب کے ساتھ ساتھ ہیں، جبکہ پہلے ایسے نہیں تھا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس اہلیت کو کافی سمجھتے تو خلافت راشدہ اس طرح نہ ہوتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تو درکنار، دور سے جو لوگ لگتے تھے کنبے اور قبیلے کے اعتبار سے
خلافت راشدہ انہیں دی گئی. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ اموی تھے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے درمیان کوئی ایسا رشتہ نہیں تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ سے ایک لفظ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے ثابت ہو کہ کسی نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اس لیے خلیفہ بنا دیا تھا کہ وہ کسی بڑے باپ کے بیٹے تھے یا یہ کہ وہ اس کے اہل نہیں تھے اور پھر خلافت اس طرف چلی گئی تھی. اسی لیے امام شاطبی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الاعتصام بالسنہ میں جہاں بدعات گنوائی ہیں انہوں نے بہت اچھی چیز یہ لکھی ہے. انہوں نے کہا وقف کے عہدے غیر اہل لوگوں کو دے دینا، نا اہلوں کو دے دینا، اور ان کو دے دینا جن میں صرف ایک ہی قابلیت ہو کہ یہ حضرت کے صاحبزادے ہیں، یہ بدعت ہے امت میں، اور اس بدعت کی انہوں نے مذمت کی. دین کا یہ سرہ امتیاز رہا ہے کہ لوگوں کی اہلیت پہ فیصلہ کیا جائے اور لوگوں کو دیکھا جائے کہ وہ کس حد تک اس عہدے کے اہل ہیں، اور اگر وہ اہل نہیں ہیں تو انہیں ہٹا دیا جائے. اتنے دور تھے یہ لوگ اپنی رائے سے اور نااہل کو عہدہ دینے سے کہ وہ اسے بہت بڑا گناہ خیال کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ طریقہ وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں ارشاد فرما دیا، اور طریقہ زندگی کا وہ ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کر دیا. اور دیکھو محض اپنی رائے سے، یعنی ایسی رائے جس کے پاس کتاب، سنت، اجماع، قیاس کسی کی تائید حاصل نہیں ہے، اپنی رائے سے امت میں فیصلے نہ کرنے لگ جانا، اگر تم کرو گے تو تم اللہ کی راہ کو چھوڑ دو گے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ دوسری جگہ آتا ہے، ایک اور بات کہتے تھے. ابن عبد البر نے بیان العلم میں اپنی کتاب میں ان کا یہ جملہ نقل کیا ہے کہ فرمایا ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہ تمہارے اہل علم دنیا سے اٹھ جائیں گے اور باقی جو لوگ رہ جائیں گے وہ جاہل ہوں گے، اور جاہل لوگ محض اپنی رائے سے فتویٰ دے کر لوگوں کو گمراہ کریں گے. تو بدعات ایسے ہی پھیلتی ہیں کہ ایک آدمی کے پاس سنت اور کتاب سے کوئی دلیل نہیں ہوتی اور وہ محض اپنی رائے سے کھینچ تان کے ایک چیز کو ثابت کرنے کے لیے پہلے وہ ایک نظریہ قائم کرتا ہے کہ اس چیز کو تو حلال قرار دینا ہی ہے اور اس چیز کو تو حرام قرار دینا ہی ہے، اور پھر اس کے لیے وہ دلائل کو تلاش کرتا ہے. یہ وہ گمراہی کی چیز ہے جس پہ لوگ چل پڑتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا کہ کوئی بھی مسئلہ آئے تو اس سے متعلقہ آثار، احادیث، ان چیزوں پر غور کیا جائے اور جو چیز اس سے ثابت ہو بس اسے لکھ دیا جائے. یہ نہیں ہے کہ پہلے ہی سے ایک رائے قائم کرنے کے بعد پھر اس کی تائید میں دلائل تلاش کیے جائے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا کہ اس امت میں ایسے ہو جائے گا. اب اور اس کی مثال دیکھیے کہ جمعے کے دن نماز کے بعد لوگ لمبی دعائیں مانگتے ہیں ائمہ کرام مساجد میں، اور ہر وہ نماز جس کے بعد سنت مؤکدہ ہے، مثلا ظہر کی نماز کے بعد سنتیں ابھی باقی ہیں پڑھنی ہیں، مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے، عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعتیں بھی سنت مؤکدہ پڑھنی ہیں، جمعے کے بعد پڑھنی ہیں. یہ چاروں نمازیں ایسی ہیں جن کے بعد سنت مؤکدہ ہے، اور ہر وہ نماز، ہر وہ فرض نماز جس کے بعد سنت مؤکدہ بھی رہتی ہیں،
ان میں طویل دعا کا مانگنا بدعت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فرض نماز جمعہ کی مسجد نبوی میں پڑھاتے تھے اور 2 قدم پہ گھر تھا، گھر پہ تشریف لے جاتے تھے، سنتیں وہاں پڑھتے تھے۔ اسی لیے پرانے حضرات یہ کہتے تھے کہ فرض نماز مسجد میں پڑھی جائے اور سنت موقتہ جو ہیں وہ گھر میں ادا کی جائیں، اور پھر جب آہستہ آہستہ لوگوں میں وہ بلند معیار نہ رہا اور لوگ فرض پڑھ کے گھروں کو چلے جاتے تھے اور سنتیں چھوڑ دیتے تھے، تو فقہا نے کہا کہ اچھا بھئی سنتیں بھی مسجد ہی میں پڑھنی چاہیے تاکہ کسی انسان پر تہمت بھی نہ لگے اور کوئی انسان سنن سے غافل نہ ہو۔ مگر یہ کسی نے اجازت نہیں دی کہ فرض نماز پڑھ لیں، جمعہ، ظہر، مغرب، عشاء، اور اس کے بعد طویل دعا مانگنے بیٹھ جائیں۔ بدعت ہے یہ جو لوگوں نے اپنے پاس سے ایجاد کر لی ہے۔ کسی سے پوچھئے کہ کیا جمعہ کی نماز کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر بیٹھے رہتے تھے دیر تک اور لمبی دعائیں مانگتے تھے؟ اتنی لمبی دعا کہ عام طور پہ مسجد میں کم سے کم 4 سنت موقدہ جمعے کے دن فرض نماز کے بعد 4 رکعتیں پڑھ کے کوئی فارغ ہو جاتا ہے اور امام ابھی دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اسے اپنی اس بدعت سے فرصت ہی نہیں۔ کسی سے پوچھئے کہ آپ جو ہر جمعے میں اتباع سنت کی تلقین کرتے ہیں اور دین پر چلنے کی تلقین کرتے ہیں، خود یہ جمعے کی نمازوں کے بعد جو لمبی دعائیں اور پھر رمضان میں اس سے زیادہ لمبی دعائیں اور پھر آخری جمعۃ الوداع، اس میں تو حد ہو جاتی ہے۔ جب تک ساری دنیا کے مظلوم مسلمانوں کا ذکر نہ آ جائے اور جب تک کہ کشمیر آزاد نہ ہو جائے اور جب تک کہ دنیا کے سارے کافر جہنم میں رسید ہو جائیں، اس وقت تک دعا ہی پوری نہیں ہوتی، بغیر یہ سوچے ہوئے کہ یہ بدعت جس کو اختیار کر رہے ہو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ کیا کہیں بھی کتاب و سنت تو دور کی بات ہے، ائمہ مجتہدین نے اور خاص طور پہ حنفی فقہا نے اس کی اجازت دی ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنت موقدہ ہے ان نمازوں میں اتنی طویل دعائیں مانگی جائیں؟ ایسے نہیں ہے۔ فقہا کہتے ہیں، حنفی فقہا، شامی میں لکھا ہے فتویٰ، اور وہ کہتے ہیں کہ سنن موقدہ کو فرض کے ساتھ ملا دینا چاہیے اور دونوں کے درمیان لمبی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے بہت مختصر آتے، اس لیے اب اگر کوئی آدمی یہ بات کہے جیسے کہ کہی جا رہی ہے تو لوگوں کو تعجب ہوگا، کہیں گے اچھا اصل سنت یہ ہے، اور پھر تحقیق کریں گے اور جب کتابوں کو کنگالیں گے اور انہیں پتہ چلے گا کہ اصل بات یہی ہے، تو پھر بہانے بنتے ہیں، پھر فضول اور لایانی جملے کہ آخر اس میں حرج ہی کیا ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی مخالفت کرنا اور دین میں ایک نئی چیز ایجاد کرنا اپنے پاس سے، اس میں کوئی حرج ہی نہیں۔ اس نے سوال کیا اور اس نے کہا حضرت یہ سب کچھ کب ہوگا؟ اتنے فتنے پھیل جائیں اور سنت میں اتنا تغیر واقع ہو جائے، یہ کب ہوگا؟ قال اذا قلت مناؤکم وکثرت امراؤکم، ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا جب تمہارے یہاں امانت دار لوگ کم رہ جائیں گے اور حکمرانوں کی کثرت ہو جائے گی۔ امانت دار لوگ کم رہ جائیں گے اس لیے کہ جو شخص امانت دار ہوتا ہے وہ امانت کو لینے میں بڑی جھجک محسوس کرتا ہے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور آ کر 1 کروڑ روپیہ آپ کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میری امانت ہے، آپ اسے محفوظ رکھیے، تو آدمی گھبرا جاتا ہے، کہتا ہے بھائی یہ بہت بڑی امانت ہے، 1 کروڑ روپیہ معلوم نہیں کیا ہے، میں اسے نہیں رکھ سکتا، آپ کائنڈلی چاہیے کسی بینک میں اکاؤنٹ کھلوائیے، وہاں رکھ دیجیے۔
آدمی دل میں خوف محسوس کرتا ہے کہ معلوم نہیں اس نے یہ 1 کروڑ روپیہ کہاں سے لیا، کیا مسئلہ ہے اس کا، میں کیوں خام خواہ اس مشکل میں پڑوں. کہ جتنی کسی کے نزدیک 1 کروڑ روپے کی اہمیت ہو سکتی ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے نزدیک عہدوں کی اہمیت اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر تھی. اس لیے اگر کوئی انہیں کہتا تھا کہ آپ خلیفہ بن جائیں، کوئی انہیں کہتا تھا کہ آپ یہاں پر قاضی لگ جائیں، کوئی انہیں کہتا تھا کہ اس شہر کے امیر اس صوبے کی گورنرشپ کو سنبھال لیں، تو توبہ کرتے تھے، چھپ جاتے تھے، روپوش ہو جاتے تھے، جنگلوں میں چلے جاتے تھے، دوسرے شہر کا سفر اختیار کر لیتے تھے، اللہ سے پناہ مانگتے تھے، ڈرتے تھے کہ یہ امانت ہیں، یہ عہدے اور پیسے اور چیزیں اور قاضی ہونے کا عہدہ اور گورنر کا ہونا، یہ عہدے امانت ہیں، ایسے نہ ہو کہ ہم امانت میں خیانت کر دیں اور اللہ کے ہاں پکڑے جائیں. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، اور ایک دن انہیں غشی طاری ہو گئی، اچانک بے ہوش ہو گئے، عمر زیادہ ہو گئی تھی. تو انہوں نے ہوش میں آتے ہی لکھوایا کہ میرے بعد خلافت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ملے گی. انہیں ڈر ہوا کہ کہیں ان کے انتقال ہو جائے تو مسلمان بغیر خلیفہ کے نہ رہ جائیں. اللہ تعالی نے زندگی دی، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ انہی کے دور میں انتقال فرما گئے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بعد تک جیتے رہے، تقریباً 4 برس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو مزید حکومت کے ملے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو جب پتا چلا کہ امیر المومنین نے خلیفہ وقت کے لیے ان کا نام تجویز کیا ہے، تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مسجد نبوی کے اس حصے میں چلے گئے جہاں لوگوں کی دعا قبول ہوتی تھی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور منبر کے درمیان، اور وہاں کھڑے ہو کے اللہ سے دعا مانگی اور کہا اللہ کبھی بھی امت پر یہ وقت آ جائے کہ مجھے خلافت کا عہدہ لینا پڑ جائے، اے خدا اس سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے. اور 6 مہینے کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا انتقال بھی ہو گیا. اتنا ڈرتے تھے، اس لیے کہ وہ جانتے تھے یہ امانتیں ہیں، اور امانت کس کے حوالے کرنی ہے، خوب سوچ سمجھ کے کام کرتے تھے اور کام لیتے تھے اس تمام علم سے اور عقل سے جو اللہ نے ان میں رکھی تھی. اتنے امانت کے واقعات ہیں، اتنے واقعات ہیں کہ ہفتہ گزر جائے تو وہ پورے نہ ہو. یہ سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ ہیں، خلیفہ وقت نے ان کی بیٹی کا رشتہ مانگا، اور ابن ابی وداع رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے انہوں نے انکار کر دیا. اور میں ایک مرتبہ سبق میں گیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ لڑکے اتنے دن غیر حاضر رہے. میں نے کہا میری اہلیہ کا انتقال ہو گیا تھا تو اس وجہ سے میں آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا، پڑھ نہیں سکا. تو ایک دوسرے وقت میں کہتے ہیں سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے بلا کر پوچھا کہ لڑکے اگر میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کر دوں، کہتے ہیں میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جہاں خلیفہ وقت کے بیٹے کو، شہزادے کو انہوں نے انکار کر دیا ہو، مجھ جیسے بالکل غریب لڑکے سے وہ اپنی بیٹی کا رشتہ طے کر دیں. وہ کہتے ہیں رشتہ طے ہوا، نکاح ہوا، اور مجھے تصور میں بھی نہیں تھا کہ رخصتی بھی ایسے ہو سکتی ہے. عشاء کی نماز کے بعد دستک ہوئی تو میں نے پوچھا کون ہے، تو میں اکیلا کمرے میں تھا تو جواب ملا کہ سعید. میں سوچتا رہا کہ مدینہ منورہ میں کون میرا دوست سعید ہے، اور تو سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف تو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا. اٹھا دروازہ کھولا تو دیکھا حضرت کھڑے، اور انہوں نے اپنی بیٹی کو میرے کمرے میں بھیج دیا، اس اندر دروازے سے کیا اور کہا یہ آپ کی بیوی ہیں. تو میں نے کہا ایسی جلدی رخصتی؟ انہوں نے کہا
مجھے برا محسوس ہوا کہ تمہارا نکاح ہو چاہے تمہاری بیوی ہو اور تم تنہا رات بسر کرو. تو کہتے ہیں کہ میں حیران رہ گیا ان کی اس سادگی پہ اور سلام کر کے وہ چل پڑے. میری والدہ کو اطلاع ہوئی تو وہ بھاگی ہوئی آئیں اور ان کا خبردار تم نے اپنی بیوی کو ہاتھ لگایا جب تک کہ ہم اس کے لیے اچھے کپڑے نہ بنا لیں اور اسے نہ پہنا دیں. یہ لوگ تھے وہ جانتے تھے کہ یہ رشتے امانت ہیں اور امانت اس کے اہل کے سپرد کی جاتی ہے. خلیفہ وقت کے بیٹے کو انکار ہو گیا اور ایک عام پڑھے لکھے نوجوان سے انہوں نے شادی کر دی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بیٹی کا گھر کہاں اس طرح بچ سکتا. یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. منصور خلیفہ وقت نے انہیں بلایا اور ان سے کہا کہ آپ قاضی لگ جائیں. تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب سوال جواب اس سے کیا. تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا میں اس کا اہل نہیں. اس سے کہا تم اس کے اہل ہو. امام صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں اپنے آپ کو آپ سے زیادہ اچھا جانتا ہوں, میں بالکل اس کا اہل نہیں. تو اس سے کہا جھوٹ بولتے ہو. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ پلٹ کے جواب دیا, انہوں نے کہا جھوٹا آدمی بھی پھر قاضی بنایا جاتا ہے. جب میں جھوٹ بولتا ہوں تو جھوٹے کو تو ویسے بھی قاضی نہیں بنانا چاہیے. اس سے کہا اللہ کی قسم تم بنو گے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا اللہ کی قسم میں قاضی نہیں بنوں گا. منصور کے جو لوگ کھڑے تھے اس کے بیٹے شہزادے اور حکمران بڑے بڑے, انہوں نے کہا ڈرو ابو حنیفہ, تم خلیفہ وقت کے مقابلے میں ان کی قسم کے مقابلے میں قسم کھاتے ہو. امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں کیا فرق پڑتا ہے, وہ قسم کو توڑ دیں اور کفارہ ادا کر دیں, یہ ان کے لیے زیادہ آسان ہے بنسبت میرے کہ میں تو غریب آدمی ہوں, میں کیسے کفارہ جلدی جلدی ادا کروں. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ واپس چلے گئے لیکن قاضی ہونے کا عہدہ قبول نہیں کیا. وہ ہر طرح سے اس کے اہل تھے, اس لیے تو کسی کو شک ہو ہی نہیں سکتا. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کسی نے پوچھا کہ آپ نے کیسے یہ کہہ دیا اور کیسے آپ قاضی ہونے کے اہل نہیں. فرمایا اللہ کی قسم اس شہر کا اس صوبے کا گورنر مجھ سے کہے کہ اٹھ کے اس مسجد کے کتنے ستون ہیں یہ میرے لیے گن دو تو میں تو اتنا کام ہی حکومت والوں کا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. کجا یہ کہ ایک قاتل میرے سامنے آئے اور اس کے بعد ان کی پرچی آ جائے کہ اس قاتل کو چھوڑ دیا جائے, اس لیے میں ہرگز اس عہدے کو قبول نہیں کروں گا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اسی پہ کہا کہ جب امانت دار لوگ کم ہو جائیں, عہدوں کے لیے خود لوگ بھاگ رہے ہوں, تمنا کر رہے ہوں, اور کیا خوب بات فرمائی ہے کہ تمہارے حکمران بہت ہو جائیں. حکمران بہت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ لیڈرشپ ہر آدمی کی خواہش ہو. اب ذرا غور کریں ہمارے معاشرے پہ, ہمارے ہاں لیڈرشپ کے کیڈرز چلتے ہیں, لیڈرشپ کی یونیورسٹیز بنائی جاتی ہیں, لیڈرشپ کے ٹریننگ اور کورسز کروائے جاتے ہیں. ہم حیران ہوتے ہیں ہر جگہ لیڈرشپ لیڈرشپ لیڈرشپ, ان میں سے ہر کوئی پیدائشی طور پہ قائد ہے, پیدائشی طور پہ حکمران ہے, پیدائشی طور پہ مدیر اور مینیجر سے کم اس کا عہدہ ہی نہیں ہے. یا خدا اگر اتنے ہی زیادہ یہ ساری قوم کے لوگ لیڈرشپ کے اہل ہیں تو پیچھے کون چلنے والا. اگر ایک ٹانگے میں 6 سواریاں ہیں تو 6 کے 6 وہ لیڈر ہیں, اور اگر ایک گاڑی میں ایک کیب میں 4 آدمی بیٹھ سکتے ہیں تو 4 کے 4 لیڈر ہیں. کوئی کسی کے پیچھے چلنے کو تیار ہی نہیں ہے. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں وزیر ہوں اور لوگ میرے تابع ہیں. ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وزارت عظمیٰ کا اہل ہے اور باقی سب لوگ اس کے اشارے پہ ناچا کریں گے. اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ صدارت کا اہل ہے, اور اس جیسا آدمی نہ پہلے پیدا ہوا ہے نہ بعد میں پیدا ہوا ہے. اور ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں نہ رہا تو شاید یہ ملک بھی باقی نہیں رہے گا. اور ہر آدمی کے دماغ میں یہ بات سمائی ہوئی ہے کہ وہ بلا سوچے سمجھے بین الاقوامی امور پر بھی اپنی رائے دے, سیاست پر بھی اپنی بحث کرے, اگرچہ اسے اپنا گھر چلانا ڈھنگ سے نہ آتا ہو لیکن وہ ملک کو چلا سکتا. اتنے نااہل لوگ اکٹھے ہو جائیں, یعنی ان میں بنیادی طور پر یہ صلاحیت بھی نہ ہو کہ کسی ڈھنگ کے آدمی کے پیچھے چل سکیں.
غور فرمائیے کہ ان لوگوں میں اتنی بھی صلاحیت نہ ہو کہ وہ پتھر اور ہیرے میں پہچان کر سکیں، ان لوگوں میں اتنی بھی صلاحیت نہ ہو کہ اپنے لیڈر کے پیچھے ہی ڈھنگ سے چل لیں، اتنی صلاحیتوں سے عاری اور اتنی صلاحیتوں سے محروم لوگ یہ قیادت کا دعویٰ کریں اور یہ کہیں کہ لیڈرشپ ہماری ہے، تو پھر اس قوم کا کیا بنے گا؟ وہاں تو پھر ہر آدمی لیڈر ہی ہے، ہر آدمی قائد ہے اور پیچھے چلنے والا کوئی۔ تو اتنے لوگ تو امانت دار نہیں ہو سکتے، اتنے لوگ اپنے نفس کی شرارتوں سے بری نہیں ہو سکتے، اتنے لوگ ایسے نہیں ہو سکتے کہ ان کے متعلق یہ کہا جا سکے کہ یہ سب لوگ ان کا تزکیہ نفس ہو گیا ہے اور یہ بالکل پاک ہے اور یہ بالکل سچے۔ جب ایسے نہیں ہو سکتا، یقیناً نہیں ہو سکتا، تو پھر یہ خیانت بھی کریں گے، یہ اپنی لیڈرشپ کے پیسے بھی لیں گے اور یقیناً احمقوں کے کام کریں گے۔ قوم بھی ڈوبے گی اور ملک ڈوبے گا، اور ایسے ہی بے وقوفوں کے ہاتھوں پوری امتیں ڈوب جایا کرتی ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کثرت امراؤکم، تمہاری حکمرانی کرنے والے بہت ہو جائیں، یعنی پیچھے چلنے کے لیے کوئی تیار ہی نہ ہو، وقلت فقہاؤکم، اور تم میں سمجھدار لوگوں کی کمی ہو جائے، وکثرت قراؤکم، اور پڑھنے والے بہت ہو جائیں، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے فرض کر لیجئے کہ 1000 ہوں اور ان میں قرآن کو سمجھنے والے بہت کم ہوں، ایک آدمی 1000 میں قرآن کو سمجھتا ہو۔ انہیں فرمایا ایسی علم کی قلت واقع ہو جائے گی، اور یہ یقیناً ہمارا دور ہے کہ ہمارے ہاں اول تو نماز پڑھتے نہیں، امت کا 5% طبقہ نماز بھی نہیں پڑھتا، 95% لوگ اس دور میں امت میں نماز نہیں پڑھتے۔ بہت نیکی اور احسان کر لیں، حق تعالی شانو پہ معاذ اللہ سے جمعہ پڑھ لیتے، اور تلاوت اور قرآن کریم کو پڑھنا یہ تو بس اس وقت تھا بچپن میں، 1 مرتبہ 2 مرتبہ قاری صاحب کو والدین نے بٹھا دیا اور اس نے قرآن دل لگا کے پڑھ لیا بس۔ پھر اس کے بعد اگر 10 برس کی عمر میں اس نے قرآن پڑھا ہے تو کم سے کم بھی 40-50 برس گزر جائیں گے۔ جب یہ 50 سال کا 60 سال کا ہو جائے گا تو پھر کہیں قرآن کو کھولنے کی توفیق ملے گی۔ درمیان کی پوری مدت اس نے کبھی قرآن کو نہ کھولا ہوگا، حالانکہ سال میں 2 مرتبہ پورے قرآن کریم کا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ یہ تو صرف تلاوت کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ تلاوت نہیں کرتے۔ کتنے ایسے ہیں جن کی زندگی میں کوئی دن ایسا نہ گزرا ہو جب انہوں نے اللہ کی کتاب کو نہ کھولا ہو۔ کتنے ایسے ہیں جن کے معمولات میں یہ شامل ہو کہ ہم روزانہ 2 رکوع پڑھ لیا کریں گے، 1 رکوع پڑھ لیا کریں گے۔ اگر لوگ 1 رکوع قرآن کریم کا 1 دن میں پڑھنے والے بھی ہوتے تو مہینے میں وہ 2 پارے پڑھ سکتے تھے، اور سال میں اس حساب سے وہ 24 پارے پڑھ سکتے تھے، اور رمضان شریف میں 1 قرآن اور ہمت کر کے پڑھ لیتے تو 2 قرآن یہ تقریباً پورے ہو جاتے، ان کے نہیں کرتے۔ اس کی زندگی میں اعتدال نہیں رہا۔ پھر غنیمت ہے وہ لوگ جو رمضان آنے پہ قرآن پاک کھول لیتے اور کچھ تھوڑی بہت تلاوت کر لیتے، بس 1 آدھ مرتبہ قرآن پڑھ لیا۔ یہ سب اس زمرے میں رکھے جائیں کہ یہ بہت ہیں پڑھنے والے، اور ان کے مقابلے میں قرآن کریم کو سمجھنے والے، دین کو سمجھنے والے بہت تھوڑے رہ گئے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہی کہہ رہے ہیں کہ قلت فقہاؤکم، تمہارے فقیہ کم رہ جائیں گے۔ اور ہوتا یہی ہے کہ اصل میں وزن ان لوگوں کا ہے
جو لوگ دین کو اچھی طرح سمجھتے ہیں تلاوت کرنے میں ثواب یقیناً اس سے ملے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر جو یہ فرما دیا کہ ایک حرف کو پڑھنے میں 10 نیکیوں کا ثواب ملے گا، اسے وہ بھی ملے گا، بشرطے کہ وہ آدمی تلاوت کے آداب سے واقف بھی ہو اور اس پر عمل کرے. اور ایک آدمی وہ ہے جو ان مخصوص صورتوں کو پڑھتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع کے لیے بتائیں. مثلا آپ نے بتا دیا کہ سورہ ملک کا پڑھنا قبر کے عذاب سے محفوظ رکھتا ہے تو وہ سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے. ایک اور آدمی نے بتا دیا کہ یاسین شریف کا رات کو پڑھنا اللہ تعالی کی خوشی کا سبب ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو روزانہ رات کو سورہ یاسین پڑھ لے اللہ کو خوش کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اس سے راضی اور خوش ہو جائیں گے. تو جو شخص اس قسم کے مخصوص اعمال کرتا ہے اسے بھی ان آیات کا ثواب ملے گا. لیکن قرآن کریم کو سمجھنا یہ وہ دولت ہے جو بڑی محنت کے بعد آتی ہے، اور قرآن کریم کو غور سے پڑھنا اور پھر اس کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنا یہ بہت مشکل سے آتا ہے. قرآن کتنی ہی چیزوں کے متعلق کہتا ہے کہ یہ حرام ہے، قرآن کتنی ہی چیزوں کے متعلق یہ کہتا ہے کہ ایسے مت کرو، لیکن اس کو کوئی سمجھے تو اس پر عمل کرے. یہاں قرآن کریم کو سمجھنے ہی کی نوبت نہیں آتی تو وہ عمل کیسے ہوگا؟ مجرد فقط تلاوت بعض لوگ کرتے ہیں، یقیناً انہیں ثواب ملے گا، ان کی کوئی حوصلہ شکنی نہیں ہے، لیکن انہیں یہ بتانا مقصود ہے کہ صرف تلاوت جناب والا کافی نہیں ہے، اللہ کی کتاب کو پڑھنا بھی چاہیے اور سمجھنا بھی چاہیے. اللہ نے جن چیزوں کو کہا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو ان چیزوں کو چھوڑ دینا چاہیے. مثلا اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حاذی انعام و حرث، یہ کچھ مویشی ہیں اور کچھ کھیتی باڑی ہے. ہجر یہ منع ہے، ہجر لا یطعمها الا من نشاء بزعمہ، اس کو صرف وہ لوگ کھائیں گے جن کو ہم کہتے ہیں ہمارا خیال ہے ہم نے کھانا چاہیے. وانعام اور کچھ انعام ایسے ہیں حرمت ظہورها جن پر سواری حرام ہے. وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا افتراء علیہ، اور کچھ جانور ایسے ہیں جن پہ اللہ کا نام نہیں لیتے ذبح کرتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں. سیجزیہم بما کانوا یفترون، اللہ نے اس جھوٹ کی سزا یقیناً دے گا. اللہ نے منع کیا ہے کہ حلال اور حرام کے مسئلے اپنے پاس سے نہ گھڑو. کچھ مویشیوں کو الگ کر دینا، اور جب فصل کٹتی ہے تو فصل میں سے کچھ حصہ الگ کر دینا، اور اپنے گمان کے مطابق یہ خیال کرنا کہ یہ بس جس کو ہم چاہیں وہ کھائے، جس کو ہم نہ چاہیں وہ نہ کھائے، یعنی اسے شریعت بنا لینا. خدا کے نام کی نظر و نیاز نہیں، اور نظر اور نیاز اللہ کے علاوہ غیر کے نام کی دینا. اور پھر ان جانوروں کو کھانا جن جانوروں پر خدا کا نام نہیں دیا گیا، اللہ نے منع کر دیا. اللہ نے فرمایا کہ ان چیزوں میں حلال اور حرام کو جو اپنے پاس سے کہتے ہو یقیناً ہم اس جھوٹ کی سزا دیں گے. ثمانیت ازواج، اللہ نے فرمایا 8 جانور ہم نے نر اور مادہ پیدا کیے. 8 جانور کون سے؟ گائے، اونٹ، بکری، بکرا، دمبا، دمبی. اللہ تعالیٰ نے من الضان اثنین، اور ان میں سے 2 نر اور مادہ، ایک بھیڑ اور دمبا. ومن الماعز اثنین، اور بکری میں سے 2 بکری اور بکرا. قل اذکرین حرم ام الانثیین، ان سے پوچھو کہ بکرا اور دمبا یہ حرام قرار دیے گئے ہیں یا یہ بکری اور بھیڑ یا دمبی حرام قرار دی گئی ہے. ام مشتملت علیہ ارحام الانثیین، یا جو کچھ لپٹ رہا اس بکری اور اس دمبی یا بھیڑ کے پیٹ میں جو کچھ ہے
کہ ہم نے اس کو حرام قرار دیا ہے، جانوروں کو حرام اور حلال قرار دینے میں اختیار ہمارا ہے، تم کیوں ایسے کہتے ہو؟ اور آخر پر اللہ نے کہا ہے کہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، لیضل الناس بغیر علم، تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے، لوگوں کو بہکائے بغیر تحقیق کے۔ اب جب آدمی قرآن پڑھتا ہے تو ان آیات کو پڑھ کے سوچتا ہے کہ حلال اور حرام ہونے کا اختیار اللہ کو حاصل ہے۔ اللہ جس جانور کو چاہے حلال قرار دے، اللہ جس جانور کو چاہے حرام قرار دے، اور اللہ تعالی نے یہ اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں۔ اگر خدا کے ان اختیارات میں دخل دوں گا معاذ اللہ، تو یہ بات مجھے کہیں شرک تک نہ پہنچا دے۔ جب قرآن کو سوچ سمجھ کے پڑھتا ہے تو پھر وہ آدمی سمجھدار بن جاتا ہے، وہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچاتا ہے۔ اب آپ دیکھیے، ایک آدمی جو محض تلاوت کر رہا تھا اور ایک آدمی جو اس چیز کو سوچ سمجھ کر پڑھنے والا تھا، دونوں میں کتنا فرق پڑ گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے وہ چیز کہ کوئی وقت آئے گا جب قرآن کے پڑھنے والے تو ہوں گے لیکن سمجھنے والے کم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار ایک چیز بتاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو منع کیا اور انہوں نے کہا تاتون الفاحشۃ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، تم نے وہ بے حیائی کا کام شروع کیا ہے کہ اس دنیا میں آج سے پہلے کسی نے یہ بے حیائی نہیں کی تھی۔ اور لوگوں نے اسے جواب دیا اپنے اس نبی کو، اور انہوں نے کہا اخرجوہم من قریتکم، ان کو اپنی بستی سے نکال دو، انہم اناس یتطہرون، یہ لوگ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ یعنی اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، اس کے ماننے والوں کا جرم یہ تھا کہ وہ پاک رہنا چاہتے ہیں۔ جس معاشرے میں پاک رہنا جرم ہو جائے، جس معاشرے میں سچ بولنا جرم ہو جائے، جس معاشرے میں امانت دار ہونا جرم ہو جائے، جہاں کوئی امانت دار آدمی آئے، لوگوں کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں اور لوگ کہیں سے نکالو، اس محکمے سے ٹرانسفر کراؤ اس کی، اور کہیں اس کا کیا حال ہونا چاہیے؟ اللہ نے ان کو لکھا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اور ہم نے ان پر پتھر برسائے آسمان سے۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ، دیکھ ان مجرموں کا حال کیا ہوا۔ اللہ نے اس قوم کو مجرم قرار دیا، اللہ نے بتایا کہ تم ایسے کام مت کرو۔ تو جب قرآن سوچ سمجھ کر آدمی پڑھتا ہے نا، پھر احساس ہوتا ہے کہ کہیں میں اس جرم کی طرف تو نہیں جا رہا۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وَتَفَقُّهُ لِغَيْرِ الدِّينِ، اور لوگ دین کا علم حاصل کریں دین کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے، اس چیز کے لیے کہ سیٹ خالی ہو مجھے مل جائے۔ دین کا علم حاصل کریں اس مقصد کے تحت کہ لوگ مجھے بڑا جانیں، دین کا علم حاصل کرے اس مقصد کے تحت کہ میرا نام ہو۔ یہ ساری چیزیں، اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آخرت کے اعمال دنیا کے غرض سے کیے جائیں، نمازیں اس لیے لمبی پڑھی جائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کتنا پاک اور نیک انسان ہے، نفلی روزے اس لیے رکھے جائیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ اس انسان کو دین سے کیسا گہرا تعلق ہے۔ یہ سب چیزیں انہوں نے کہا جب ایسی باتیں ہونے لگیں تو پھر یاد رکھو کہ وہ پھر زمانہ، وہ وقت، اس میں رہنے والے لوگ، وہ لوگ کوئی اس قابل نہیں ہوں گے کہ خدا کی رحمتیں ان پہ نازل۔ اس لیے دین کے جتنے بھی کام ہیں آدمی اپنی نیت کو ٹھیک کرے اور اللہ کے لیے کرے، ان کاموں کو محض اللہ کے لیے کرے، دین پڑھے اللہ کے لیے پڑھے، اعمال کرے اللہ کے لیے کرے، اچھائی کے کام کرے اللہ کے لیے کرے، اور دل میں کوئی گمان یہ نہ رکھے کہ مجھے اس کی وجہ سے کوئی بڑا عہدہ مل جائے، حکمران وقت میری قدر کریں اور وہ آ کر مجھے کسی بڑے عہدے کی پیشکش کر دیں، یہ ڈگری لے لی جائے اور اس ڈگری کے عوض میں دنیا کی فلاں فلاں چیز کما لوں گا۔ یہ سب چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ نے منع کر دیا تاکہ لوگ نیت کو صاف رکھیں، وگرنہ اللہ کے ہاں پوچھ ہو جائے گی، اللہ کے ہاں
اس دین کی قیمت لگے گی معاذ اللہ، اور وہ ہے جہنم کی آگ، اس کے عوض میں جہنم ملے گا. جیسے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں آ گیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ متى ذلك یا علی، علی جب یہ کب ایسے ہوگا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین اذا تفقہ لغیر الدین، جب دین کو حاصل کیا جائے گا دین کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے، اور علم حاصل کریں گے لوگ بغیر عمل کے، اور اسی طرح دنیا کو حاصل کیا جائے گا اور اس سے آخرت نہیں کمائی جائے گی. علم انسان کو بجائے اس کے وقار سکھائے، اور علم اس لیے سیکھا جائے کہ آدمی اسے پھیلائے اور لوگوں تک پہنچائے، اور صحیح چیز لوگوں تک پہنچے. وہ آدمی اس کو غلط مقاصد میں استعمال کرتا ہے، اللہ کے یہاں پکڑا جائے گا. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ روایت لائے ہیں انس رضی اللہ عنہ کی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبرکم عن الاجود الاجود، میں تمہیں سب سے بڑا سخی بتاؤں، میں تمہیں سب سے بڑا شہنشاہ بتاؤں جو سخیوں کا بھی سخی ہے. اجود الاجود، جواد ہے نا لفظ، جواد کا مطلب سخی آدمی. فرمایا جو جود و کرم جس کی انتہا ہے، اور پھر فرمایا اللہ الاجود الاجود، اللہ تعالی جواد ہے، وہ سب جوادوں سے بڑا جواد ہے، سب سے زیادہ خرچ کرنے والا ہے. اور پھر فرمایا وانا اجود ولد آدم، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے اگر پوچھتے ہو تو پھر سب سے بڑا ان کی اولاد میں سخی میں ہوں، یعنی انسانوں میں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بعد اپنے بعد، یعنی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ فرمایا وَأَجْوَدُكُم مِّن بَعْدِي رَجُلٌ، اور میرے بعد پھر میری امت میں سب سے بڑا سخی وہ ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے، وہ اپنے علم کو پھیلاتا ہے، اور قیامت میں وہ آدمی امتم وحدہ اکیلا کھڑا کیا جائے گا، اور اس نے اتنا کام کیا ہوگا کہ پوری امت مل کر اتنا کام کرتی جتنا کام اس اکیلے شخص نے کیا. آپ نے فرمایا ایک یہ وَرَجُلٌ جَاهَدَ بِنَفْسِهِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اور دوسرا وہ جس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، کھپا دیا اپنے آپ کو حتیٰ یقتل، یہاں تک کہ وہ شہید ہو گیا. فرمایا میرے بعد امت میں جواد دیکھنا ہے، سخی دیکھنا ہے تو وہ ہے جسے اللہ نے علم دیا ہے، اور وہ بغیر دنیا کی لالچ کے، بغیر کسی چیز کی طلب کے، محض علم کے نشر و اشاعت میں لگا ہوا ہے، لوگوں کو سکھاتا ہے، لوگوں سے اس کے عوض میں کوئی پیسہ نہیں لیتا. اللہ اس کو قیامت کے دن اس کی اس سخاوت کا اجر دے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس پر مہربانی فرمائے گا.